حق کا پیغام، شانتی کی آواز نکالا تو آپ نے ان کو سلاخوں کے حوالے کر دیا کہ اس نے بھڑکاؤ بھاشن دیے، ہیٹ اسپیچ دی، لیکن مسلمانوں کے خلاف آئے دن لوگ بکتے رہتے ہیں۔ کبھی جنتر منتر پر نعرہ لگایا جاتا ہے ہندوستان میں رہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا، کہیں شاسن بھون کے اندر اللہ اکبر مسلمانوں کو کٹوا کہا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ تمہاری نظروں میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہوا کرتا ہے، یہ تمہارے لیے بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی حق کی بات کہہ دے تمہیں سمجھائے تو وہ بھڑکاؤ بھاشن ہو جاتا ہے۔ کارے خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری امنا رہے غوث اعظم می زنم غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم دائماً ابدا۔ حضرات محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ دارالعلوم شاہ امم میں فارغ ہونے والے 17 طلبہ اکرام کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی یادگار حافظ صغیر رحمہ اللہ کو شاد و آباد رکھے اور اس دارالعلوم شاہ امم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، تو جہاں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، تو ان شب و روز گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو سلیقے کے ساتھ اختتام تک لے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے علم جیسی دولت ہمیں اور آپ کو عطا کی کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ علم دین کے حوالے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ علم دین حاصل کرنے سے کتراتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنانے میں شرم محسوس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اگر صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مدارس اسلامیہ کا رخ کرنا پڑے گا، آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، آپ کو دولت ملتی ہے، اس کو آپ وراثت کہتے ہیں، آپ اس کو ترکہ کہتے ہیں، ہر انسان کو مال و زر ملا کرتا ہے، لیکن علماء کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جنہیں اپنے والدین کا ترکہ بھی ملا کرتا ہے اور مصطفیٰ کی وراثت بھی ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے اندر تشریف لے کر کے آیا تو میں نے مسجد نبی کے اندر دیکھا
کہ بہت سارے صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، کوئی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو مسائل سکھا رہا ہے، کوئی کسی کو دین کی باتیں سکھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسجد نبوی کے اندر یہ منظر دیکھ لیا، میں دوڑتا بھاگتا مسجد نبوی سے ایک بازار کے اندر گیا۔ میں نے مدینے کے بازار میں رہنے والے تمام تاجروں سے کہا تھا، اے تاجروں، تم اس بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہو، تم اپنا مال بیچ رہے ہو، تم اپنا مال بیچ رہے ہو، کوئی اپنا مال خرید رہا ہے، کوئی اپنا مال بیچ رہا ہے، لیکن دیکھو مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، مصطفیٰ کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر اپنی اپنی دکانیں چلا رہے تھے، اپنا اپنا مال بیچ رہے تھے، اپنا اپنا مال خرید رہے تھے، سب کے سب مسجد نبوی سے، سب کے سب بازار سے مسجد نبوی میں آ جایا کرتے ہیں۔ جب وہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو وہاں پر کوئی مال تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا، وہاں پر کوئی مال اور زر تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا، وہاں تو کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی علم حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی علم تفسیر سنا رہا تھا۔ وہ تمام کے تمام لوگ بازار کے اندر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جب میں بازار کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب بھاگ کے دوڑتے آئے اور کہنے لگے، اے حضرت ابو ہریرہ، تم نے ہمیں کیا بے وقوف سمجھ لیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر کوئی مال تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی درہم تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی ریال تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے مسجد نبوی کے اندر کیا دیکھا؟ تو وہ سب کہنے لگے وہاں تو کوئی مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا جب انسان دنیا سے جاتا ہے، مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کو مال و زر سے وراثت کہتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی وراثت یہ ہے کہ علم دین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا مخدوم میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمشاد القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو مصطفیٰ کی وراثت یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ اگر ہم نے علم دین حاصل کیا تو ہم سے بڑا کوئی تاجدار نہیں، ہم سے بڑا کوئی اچھی قسمت والا نہیں، اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں اور آج کے اس پرفتن ماحول میں لوگ مدارس اسلامیہ کی طرف انگشت نمائی کیا کرتے ہیں ہمارے اپنے۔ اگر کسی نے مدرسہ قائم کیا، علم دین حاصل کرانے کے لیے مدرسہ قائم کر لیا، لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، چوراہے پر لوگ بیٹھ گئے، گلیاروں میں لوگ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یہ اپنی دکان چلا رہا ہے، یہ اس نے مدرسہ کھول لیا، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے مدارس اسلامیہ پر اعتراضات کیے، کوئی مدارس اسلامیہ کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، تو آج اللہ نے وہ دور پیدا کر دیا کہ دوسرا سمودائے ہمارے مدارس کو بند کرانے کی کگار پر ہے۔ ہم نے ان کو اعتراض کرنے کے موقع فراہم کیے، ہم نے ہی تو ان کے ذہن و فکر میں ڈالا کہ یہ مدرسے بند کیے جائیں۔ ہم نے خود ان مدارس کو غلط نگاہوں سے دیکھا، تو آج اغیار کورٹ کے اندر اپنی اپنی درخواستیں جمع کر چکے ہیں کہ ان مدارس اسلامیہ کو بند کیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا پیارے، اگر یہ مدارس اسلامیہ بند ہو گئے تو کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا میسر نہیں آئے۔ پھرو گے ادھر ادھر کہ کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھا دے۔
کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی گزارے تو اس مدارس اسلامیہ کو فروغ کیجئے، ان سے محبتیں کیجئے۔ آج طلبہ نکلتے ہیں، چوراہے پر لوگ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں امام صاحب نکل رہے، مولانا صاحب نکل رہے، جہاں سے اس کی نظر پڑی کہ وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، وہ مدرسے کے لڑکے آ رہے ہیں، چار اگر بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ سلام کر کے جائے گا یا نہیں جائے گا، وہیں سے تک رہے اس کو، وہیں سے۔ یاد رکھیں، چہرے پر آپ کی داڑھی نہیں، سر پر آپ کے ٹوپی نہیں۔ نیا لڑکا دارالعلوم شاہ کے اندر آیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو کون ہو، تم ہندو ہو کون ہو، کیونکہ تمہارے پاس میں کوئی اسلامی نشانی نہیں تھی، تمہارے سر پر ٹوپی نہیں تھی، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اور تم یہ امید لگائے بیٹھے تھے یہ مدرسے کا لڑکا آیا ہے، یہ مدرسے کا استاد آیا ہے، یہ ہمیں سلام کر کے گزرے گا۔ اے لوگو، اگر تم خود بھی سلام کر لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے کہ علماء سلام کر کے نکل جائیں گے، طلبہ سلام کر کے نکل جائیں گے، لیکن اپنا چہرہ ایسا بناؤ تاکہ یہ طلبہ دیکھ کر کے سمجھ لے کہ ہاں یہ کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نبی پاک کا وفادار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اعتراضات ٹھوک دیتے ہو کہ یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، کم از کم اپنا چہرہ ایسا بناؤ کہ دارالعلوم شاہ امم میں آنے والے طلبہ آپ کو دیکھ کر کے پہچان لے، آپ کے چہرے سے پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ ہفتوں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کے بعد امام صاحب نکل رہے ہیں مسجد سے اور یہ چوراہے پر بیٹھ کر کے امام صاحب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سلام کر کے جائیں گے یا نہیں۔ اگر سلام نہیں کیا، طوفان کھڑا کر دیا، تو نے اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ تو نے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاست کو چھوڑ دیا تھا، تو نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن تم نے نماز چھوڑی ہے تو تم سخت گنہگار ہو۔ بے شک بے شک بے شک، آپ اچھا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ اپنے اوپر نظر نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مدارس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مدارس سے محبت کریں، مدارس سے محبت کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ آج کا جو پرفتن دور چل رہا ہے، پرفتن دور، مدارس کو بند کرو، نماز جمعہ کو بند کرو، مسلمانوں کو نکالو۔ اگر یہی حالات ہمارے رہے تو پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہو جائیں گے، بے شک بے شک، خود ہم اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ آج اس اسٹیج کے حوالے سے ایک بات اور ایک پیغام حکومت ہند کے لیے، محبت کے دائرے میں، مصلحت کے دائرے میں، کہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے ہندوستان کی سرزمین پر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، پریم چاہتے ہیں۔ مسلمان کبھی نہیں چاہتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دنگے کیے جائیں، بے شک مسلمان کبھی نہیں چاہتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بے شک، لڑائیاں کی جائیں، جھگڑے کیے جائیں، خون خرابہ کیا جائے۔ اسلام تو امن کا پیغام دیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، اسلام تو وہ اسلام ہے جو اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم راستے سے جا رہے ہو، راستے میں کہیں کوئی کانٹا مل جائے، کوئی پتھر مل جائے، کوئی تکلیف دہ چیز مل جائے، اس کو الگ کر دیا کرو تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ مسلمان آتنکواد۔ علامہ مفتی سلمان ازہری حق کی آواز، بے شک، حق کا
شانتی کی آواز نکالا تو آپ نے ان کو سلاخوں کے حوالے کر دیا کہ اس نے بھڑکاؤ بھاشن دیے، ہیٹ اسپیچ دی، لیکن مسلمانوں کے خلاف آئے دن لوگ بکتے رہتے ہیں۔ کبھی جنتر منتر پر نعرہ لگایا جاتا ہے ہندوستان میں رہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا، کہیں شاسن بھون کے اندر اللہ اکبر مسلمانوں کو کٹوا کہا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ تمہاری نظروں میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہوا کرتا ہے، یہ تمہارے لیے بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی حق کی بات کہہ دے تمہیں سمجھائے تو وہ بھڑکاؤ بھاشن ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری کو اور جو دیگر علماء اہل سنت جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کو باعزت رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ مسلمان اس ہندوستان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتا ہے، اپنے مال و سر کو بھی قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کے ساتھ کبھی غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک یہ مسلمانوں کا اصلی چہرہ ہے۔ لہذا اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی علامتیں، اپنی پہچان اس کو قائم و دائم رکھیں۔ آج اگر ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ جائیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں آ جائیں، ہم اور آپ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے لگیں، تو میں کہتا ہوں کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ ہمارے خلاف باتیں کرے، لیکن ہم نے ہی اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے ہی اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، اذان ہوتی ہے فجر کی، مؤذن کہتا ہے یا الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہم بستر پر ہیں تو اسی کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اغیار نے یہ کہہ دیا کہ جن کے لیے یہ نمازانے کہی جاتی ہیں، جن کے لیے یہ صلاتیں پکاری جاتی ہیں، جن کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ بستروں پر رہا کرتے ہیں، تو اس اذان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اذان بند کی جائے اور یہ ہو بھی گیا کہ مائک سے بہت سارے مقامات پر اذانیں نہیں ہو رہی ہیں، لہذا نماز اگر ہم پڑھنے لگ جائیں، اذان ہو اور ہم مسجدوں کے لیے چلے جائیں تو پھر کوئی ہماری اذان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ انگلی کیوں اٹھی؟ اس لیے کہ ہم نے خود نمازوں کو ترک کیا۔ لہذا علم دین کے قریب آئیے، علم دین حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو دارالعلوم شاہ عمر کی زینت بنائیے تاکہ یہ بچے اپنے سینے میں علم دین کی دولت لے کر کے جائیں، اور جب آپ دنیا سے انتقال کر کے جا رہے ہو تو کسی نماز پڑھانے والے کو، کسی غسل دینے والے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، ادھر ادھر نہ جائے، اپنے باپ کو خود غسل دیتا نظر آئے اور قبر میں اتارتا نظر آئے۔ اگر علم دین سے اپنے بچوں کو دور رکھا تو کرائے پر غسل دینے والے بلانے پڑیں گے، کرائے پر کفن پہنانے والے بلانے پڑیں گے، اس لیے علم دین کی طرف آؤ۔ اور جو طلبہ کرام مدارس اسلامیہ میں درس حاصل کرتے ہیں ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش کہ وہ بھی علم پر اپنے عمل کیا کریں، اس لیے کہ قوم تمہیں دیکھتی ہے، تمہیں اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، تمہیں اپنا رہنما سمجھتی ہے۔ جب تم نیک راستے پر چلو گے تو یہ قوم تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑے گی۔ اور آج اسی تعداد کو مدارس اسلامیہ میں ہماری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پردے کا خاص خیال رکھا کریں۔
شریعت مطہرہ پر عمل کیا کریں، حضرت فاطمہ کی سیرت کو اختیار کیا کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے موقع پر ایک بہت خراب رسم چل پڑی مہندی۔ اس مہندی کو ختم کرو کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ ایک غریب اپنے پورے پریوار کے کہاں سے تمہاری مہندی کے لیے کپڑے بنائے گا؟ ایک تو شادیوں کو ویسے ہی پہاڑ بنا دیا گیا ہے، اور اب یہ ہندواسی رسمیں ہمارے سماج میں آنے لگی کہ مہندی کے نام پر کپڑا، کہ رسم کے نام پر کپڑا، کہ ہلدی کے نام پر کپڑا۔ تو یہ رسمیں مسلمانوں کو ختم کرنی چاہیے اور اس فضول خرچی پر روک لگانی چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر سے غربت دور ہو جائے اور غریب لڑکیاں بھی آسانی کے ساتھ بیاہ دی جائیں۔ لہذا اپنے گھروں پر جائیں، اس مہندی اور اس رسم جو چل پڑی ہے ہلدی والی، اس کو ختم کیجئے، ورنہ یہ اپنے آگے چل کر کے مستقبل میں فیوچر میں ایک بھیانک روپ اختیار کر جائے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو علم دین کے قریب کریں، علم دین سے آراستہ و پیراستہ کریں۔